الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ المنافقون۔ سورہ المنافقون مدنی سورت ہے، اس میں 2 رکوعات اور 11 آیات ہیں۔ اس کا نام اس حوالے سے المنافقون رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر آیت نمبر پہلی کے آیت میں ہی منافقوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اس پوری سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ منافقین کے طرز عمل پر تبصرہ کیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ منافقون رکھا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول 6 ہجری کا ہے کہ جبکہ غزوہ بنو مستلق کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پہ کے سفر پر تھے تو منافقوں نے ایک جھگڑا کیا، اور اس جھگڑے کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ المنافقون نازل کی گئی، اور اس جھگڑے کی حوالے سے جو اصل معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا۔ تو کچھ تاریخی پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ ایکچولی منافق جو مدینہ میں کیسے بنے اور کیسے منافقوں کا وجود جو ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے اور ہجرت مدینہ ابھی نہیں ہوئی تھی، تو مکہ کے اندر 2 قبیلے تھے، انصار اور مہاجرین کے، جن کا اوس اور خزرج کے، جن کے درمیان جنگ بعث 100 سال سے چل رہی تھی۔ لیکن پھر ہجرت مدینہ سے پہلے بیعت عقبہ اولیٰ ہوتی ہے، جس میں 6 لوگ، اس میں 12 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اور بیعت عقبہ سے پہلے 6 لوگ اسلام قبول کر کے جاتے ہیں، پھر اگلے سال 12 لوگ آتے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ ہوتی ہے، پھر بیعت عقبہ ثانیہ میں 75 افراد جو ہیں وہ اسلام قبول کر کے مدینہ کی طرف جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم کو ان کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کا معاملہ شروع کیا جاتا ہے۔ پھر مدینہ کے جو لوگ آگے بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپن انویٹیشن دے کر گئے تھے کہ آپ ہماری طرف ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، اور ہم آپ کو اوپن ہینڈڈلی وہاں پہ بلاتے ہیں، اور آپ آ کے وہاں پہ اسلام کی تبلیغ آسانی سے کر لیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے سے پہلے جب آپ وہاں پر اسلام پہنچ چکا تھا، اور یہی اوس اور خزرج کے درمیان جو نفرتیں اور جو بغض اور عداوت کی جنگ 100 سال سے لڑی جا رہی تھی، وہ جنگ جو ہے وہ نرمی میں بدلتے ہوئے آہستہ 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 یہ میوچول کنسنسس پر آتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سردار بنا لیتے ہیں اور اپنا ایک بادشاہ مقرر کر لیتے ہیں، اور اب آپس میں لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے عبداللہ بن ابی کو نامینیٹ کیا کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ تو ابھی اس کی تاجپوشی کی تیاریاں ہو ہی رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس کی تاجپوشی عبداللہ بن ابی کی دھری رہ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کا حکمران تصور کر لیا گیا اور ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ اب یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، چونکہ اس کی بادشاہت ہاتھوں سے نکل گئی، تو یہ تو اس کی تو بنا بنایا عہدہ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، لہٰذا اس نے اس کو اس وقت تو کوئی صورت نظر نہ آئی کہ میری سرداری تو اب نہ مجھے مل سکی، لیکن کم سے کم میری وہ ناموری قائم رہے اور میرا ایک مرتبہ جو ہے وہ ضرور برقرار رہے۔ لہٰذا اس نے دکھاوے کے طور پر اسلام قبول کر لیا، اور مسلمانوں کا ساتھی بن کے، اور نہ صرف ساتھی بنا بلکہ باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر یہ معاملات کرتا ہوا دکھایا گیا۔ ہر جمعے کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے بیٹھتے تو یہ اٹھ کر آتا
اور اٹھ کر آ کے تمام لوگوں کو، بس جیسے ہوتا ہے نا آگے آگے بڑھنے کا بہت شوقین تھا کہ لوگوں کے سامنے میں، نظروں کے سامنے ابھی بھی جو ہے وہ میں باقاعدہ طور پہ نظر آتا رہوں. تو دکھاوا اور نمود و نمائش منافقین کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دل سے وہ ویسے ہوتے نہیں ہیں، تو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ مختلف ایسے کام کرتے ہیں تاکہ وہ سچے نظر آئیں. تو باقی جن کے دلوں میں اصلاً اسلام تھا ان کو یہ ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے آگے آگے آئیں. ہمیشہ یہ منافقت کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ویسا نہیں ہوتا اور سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ میں تو جی ان کے ساتھ ہوں اور میں تو جی بہت نیک اور اچھا ہوں. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آگے آتا اور آگے کہتا کہ حضرات، یہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہیں جن کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف بخشا ہے، لہٰذا آپ ان کی تائید کریں اور جو کچھ بھی یہ فرماتے ہیں اس کو غور سے سنیں اور ان کی اطاعت کریں. یہ اس کے الفاظ سیرت ابن حشام میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ملتے ہیں کہ اس طرح سے آ کے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتا اور باتیں کرتا. لیکن ظاہر ہے انسان کا نفاق کب تک اندر چھپتا ہے انسان سے، کسی نہ کسی تو جگہ سامنے آتا ہی ہے نا. یہ قول و فعل کا تضاد کبھی نہ کبھی تو سامنے آتا ہی ہے. تو مختلف معاملات ہوئے اور مختلف مواقعوں پر اس نے کچھ ایسے رویے شو کیے جس سے اس کا نفاق کھل کر سامنے آتا چلا گیا. ایک مرتبہ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ طور پر بدتمیزی کر دی، جس کی حضرت سعد بن عبادہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت سی فرمائی اور آپ نے ناگواری کا اظہار کیا. تو حضرت سعد بن عبادہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس شخص کے ساتھ نرمی برتیں، آپ کے تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے اور اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے بادشاہی چھین لی ہے. تو یہ تو ریزن حضرت سعد بن عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا. تو اس نے کیا کیا، خود بھی یہ اس کا عقیدے درست نہیں تھے، اس نے ظاہرتاً اسلام قبول کیا. اور جو مدینہ کے اندر رہنے والے یہود قبیلے تھے جو کہ کچھ اوس کے حلیف تھے، کچھ خزرج کے حلیف تھے، اس نے نہ صرف ان کے ساتھ بھی اپنا نفاق کا معاملہ برقرار اس طرح سے رکھا کہ جب جنگ بدر کے بعد غزوہ بنو قینقاع ہوتا ہے، یعنی بنو قینقاع والوں نے ایک بدعہدی کا معاملہ کر دیا. یہود مدینہ بھی باؤنڈ تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے عہد میثاق مدینہ کے حوالے سے نبھا کے چلیں گے اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی جھگڑا کا معاملہ نہیں کریں گے. لیکن یہودیوں کو بھی انسیکیورٹی فیل ہو رہی تھی، تو بنو قینقاع والوں نے ایک جھگڑا ہو گیا ان کا. ایک جو مسلمان عورت تھی اس کو سر بازار برہنہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمان مشتعل ہو کر ان کے ایک شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور بدلے میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح ایک لڑائی جھگڑا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع والوں کے اوپر انویژن کا ارادہ کیا. تو یہ عبداللہ بن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ یہ لوگ 700 جنگی لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے رہے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو ایک ہی دن میں سب کو ختم کر دیں. اگر خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ میرے ان حلیفوں کو معاف نہ کر دیں. تو یہ ریکویسٹ کرتا رہا، گڑ گڑاتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان کر بنو قینقاع کے اوپر جو جانے کا ارادہ ترک کیا اور ان کو یہ کہہ دیا بنو قینقاع والوں کو کہ یہ جگہ ہی چھوڑ کر چلے جائیں. اس کے بعد اس نے کیا کیا، جنگ بدر میں یہ خود تو شامل ہوا نہیں تھا، نہ ہی اس کے ساتھی شامل ہوئے تھے، لیکن جنگ احد میں اس نے کیا کیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 100 صحابہ کرام کو لے کر جاتے ہیں احد کے میدان کی طرف جنگ لڑنے کے لیے مشرکین مکہ سے، کہ تو یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر عین اس وقت پلٹ آیا کہ جبکہ مسلمانوں کو اس وقت بہت ضرورت تھی. وہاں سے 3000 کا لشکر آ رہا تھا، مسلمان صرف 1000 تھے، لیکن یہ 300 افراد کو لے کر خود نہ صرف خود کیا بلکہ ان کو بھی لے کے پلٹ آئے کہ ہم چونکہ آپ نے ہماری یہ بات نہیں مانی کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں، آپ باہر نکل کے لڑ رہے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور بڑے ہی نازک موقع پر یہ جنگ سے اپنا دامن چھڑا کے پیٹ موڑ کر بھاگ آیا. تو میدانی جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا تو ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے. بہرحال لوگوں کو معلوم ہوتا جا رہا تھا کہ یہ اس کا نفاق کھلتا جا رہا تھا اور یہ اس کے ساتھی بھی پہچانے جا رہے تھے. اور مدینہ میں تقریباً 1/3 جو لوگ تھے وہ منافق تھے اور سب عبداللہ بن ابی کے ساتھی تھے. اب جب اس کا نفاق اس وقت بھی اور جنگ احد کے بعد بھی سامنے آیا تو
تبصرہ بھی جنگ احد کا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک سورہ آل عمران میں نازل کیا اور اس میں نشاندہی بھی کر دی کہ انہوں نے یہ کیوں کیا تھا سارے معاملات. تو اس کے بعد اب اس کا نفاق کھل کر سامنے آیا, پہچان بھی لیا گیا, لیکن پھر بھی اس نے اپنا معاملہ نہیں چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب یہ جمعے کے خطبے کے لیے گئے تو یہ فوراً سے آگے بڑھا اور اس نے اسی طرح سے تقریر کرنے کے لیے اٹھا. تو لوگوں نے اس کو کھینچ کر نیچے بٹھانا چاہا اور کہا کہ بھئی بیٹھ جاؤ, تم یہ باتیں کرنے کے اب اہل نہیں ہو اور مت اس طرح کی مت باتیں کرو. اتنی تذلیل کے باوجود بھی اس نے کیا کیا, اس نے مزید ضد اور ڈھٹائی دکھائی اور اس نے کیا کیا, اس لوگوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا. اب مسلمان انصاری اور یہ سب بہت پریشان ہوئے اور اس کے پیچھے جا کے کہا کہ بھئی یہ کیا حرکت کر رہے ہو, واپس چلو, جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش کی درخواست کرو. تو اس نے آگے سے ضد کا مارا, ڈھٹائی کا مارا, کیا بولنے لگا کہ میں کہنے لگا میں ان سے کوئی استغفار نہیں کروانا چاہتا. اور اس کے بعد جب غزوہ بنو نذیر کا معاملہ ہوا, اس میں بھی بنو نذیر والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قتل کا پلان کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں نہیں گئے اور بنو نذیر والوں کا بھی محاصرہ کر لیا تھا. تو سورہ حشر میں اس کو ہم اچھی طرح ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے نا. تو اس نے بھی کیا کیا تھا, وہ بنو نذیر والوں کے پاس جا کر اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا بڑا ساتھ دوں گا, لہٰذا تم ایسا کرو, کسی کے ساتھ بھی یہاں جگہ چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب تمہارے ساتھی بن جائیں گے. لیکن ظاہر ہے ان کے دو باتیں بھی جھوٹے ہوتے ہیں, یہ خود بھی جھوٹے ہوتے ہیں. لڑائی سے تو یہ کرنی کتراتے ہیں ہمیشہ, جنگ تو لڑنا چاہتے ہی نہیں. تو اس نے نہ ان کا ساتھ دیا تھا بلکہ وہ لوگ خود ہی پھر بنو نذیر والے وہ جگہ چھوڑ کر اور اپنے سارے گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے اس مدینہ کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. یہ منافق نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے, ان کی مسجدوں میں آتے, نمازیں ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے, زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے, ایمان کے بڑے لمبے چوڑے دعوے کیا کرتے تھے. اور مخلص مسلمان, ان کو کبھی اس چیز کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی نا, کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی نا. ان کو تو اصل اندر بات باہر ایک تھا, ظاہر باطن ایک تھا, لیکن ان کا چونکہ ظاہر باطن الگ تھا, لہٰذا یہ منہ سے بہت اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. تو اب انہوں نے یہ پلان کیا, جب غزوہ احزاب ہو گئی اور مشرکین مکہ کو کاری شکست کا سامنا کرنا پڑا, تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ مسلمان تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, تو کسی صورت ان کا زور ٹوٹ ہی نہیں رہا. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ان کے آپس میں درمیان ہی پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں. تو اب اس پھوٹ ڈلوانے کی نیت سے مختلف قسم کے حربے آزمانے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر ساتھ دیتے, آگے رہتے. تو جب بنی مستلق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی شروع کی اور وہاں قبیلہ بنو مستلق ایمان لے آتا ہے اور واپسی کا سفر تھا, یہ لوگ واپس آ رہے تھے. تو اسی واپسی کے سفر پہ واقعہ افک بھی ہوا تھا, جس میں حضرت عائشہ کا ہار گم گیا تھا اور پھر ان کے اوپر جھوٹا بہتان لگایا گیا تھا ان کے اوپر بدچلنی کا. تو یہ اسی واقعے میں ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریسا نامی ایک کنواں تھا, اس کے ارد گرد ایک بستی آباد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ کنویں پر پانی لینے کے لیے 2 لوگ پہنچتے ہیں, ایک انصار میں سے تھا اور ایک مہاجر میں سے تھا. مہاجر میں سے جو شخص تھا اس کا نام تھا جوجہ بن مسعود, یہ غفاری تھا اور حضرت عمر کا ملازم اور غلام تھا اور ان کا گھوڑا وغیرہ سنبھالا کرتا تھا. اور جو دوسرا تھا انصار قبیلے سے, وہ خزرج قبیلے کا تعلق رکھنے والا تھا اور اس کا نام تھا سنان بن دبر الجہنی. یہ دونوں وہاں پر جب پانی لے رہے تھے تو آپس میں کوئی ان کا لڑائی جھگڑا ہوا اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی. ایک نے اپنے قبیلے والوں کو آواز دی, دوسرے نے اپنے قبیلے والوں کو آواز دی. تو انصار اور مہاجرین والے کا جو قبیلہ تھا یہ وہاں پر یہ عبداللہ بن ابی تک بھی اس جھگڑے کی خبر پہنچی اور وہ اس نے آپس میں سارے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ دوڑو اور اپنے حلیف کی مدد کرو. وہاں سے کچھ مہاجرین بھی آ گئے اور انصار بھی پہنچ گئے. اب جب لڑائی جھگڑا طول پکڑنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کی خبر پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے آگے سے شور سن کر کہا کہ یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے اور تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں. گویا فرقہ واریت پر لڑنا جھگڑنا, یہ ذات برادری کے اوپر لڑنا جھگڑنا کیا ہے, یہ جاہلیت کی پکار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کا طریقہ کہا ہے. ہر قسم کی
جو اللہ نے قبیلے بنائے ہیں، اللہ نے مختلف جان پہچان کے لیے برادریاں بنائی نا، ذات پات برادری جو ہے وہ صرف اور صرف جان پہچان کے لیے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی اعلیٰ ادنا نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح سے کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور اب دوسرے سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ جاہلیت کی پکار ہے. تو جب قبیلوں کے اندر تفرقہ کرنا جاہلیت ہے، تو پھر اسلام کے اندر مسلک پرستی بھی کرنا کیا ہے؟ یہ بھی جاہلیت کی پکار ہے. اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا صرف وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تو اللہ کے نزدیک تو متقی زیادہ عزت والا ہے. یہ قبیلوں کے ساتھ ذات برات کا جو تفاخر کا معاملہ ہے، یہ سپیریورٹی اور انفیریورٹی، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ایک تاکید ہے مجھے اور آپ کے لیے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں دین صرف ایک ہی نعرہ لگانے کا حکم دیتا ہے، نحن لہ مسلمون، صرف اور صرف ہم مسلم ہیں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، صرف ایک ہی مسلم، اللہ ایک ہی نعرہ لگانے کا مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے. اگر ہم فرقہ واریت میں پڑ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بڑی گندی چیز ہے. اللہ اس گندی چیز میں پڑنے سے ہم سب کو محفوظ فرما کے ہمیں ایک کر دے، ہمیں نیک کر دے اور ہمیں متحد کر دے. اب ہر وہ شخص جو جس کے دل میں نفاق تھا، وہ عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا اور انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ بھئی تم تو ہم نے تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، اب تو تم مسلمانوں کی ہی مدافعت کرنا شروع ہو گئے ہو. اب ایسا لگتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کے زیادہ مددگار بن گئے ہو. تو عبداللہ بن ابی تو پہلے ہی کھول رہا تھا، اس نے آگے سے یہ اور بھڑک کے کہا کہ بھئی یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے، تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پر اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر خود ہمارے ہی حریف بن گئے ہیں. اور ہماری اور ان قریش کے لوگوں کی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، ان کی حالت کی تو مثال یہ ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے، اور تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں. گویا تم لوگوں نے ان کی ہیلپ کی تھی، تم لوگوں نے کھلے بازوں سے ان کو اپنے پاس بلایا تھا. اگر تم ان کی مدد نہ کرتے تو کبھی بھی یہ اتنی زیادہ تقویت حاصل نہیں کر سکتے تھے. اب بھی موقع ہے، اب بھی وقت ہے کہ تم ان سے اپنی ہاتھ جو مدد ہے نا وہ ہاتھ اٹھا لو اور ان سے اپنی مدد روک دو. خدا کی قسم مدینے واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا. جب یہ بات عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں کو کہی تو اسی محفل میں وہاں پر ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ارقم. یہ بہت چھوٹی سی عمر کے نوجوان تھے، کم عمر تھے. ان کی باتیں سننے کے بعد ایمان دل میں بڑا تھا نا، ان کے دل میں نفاق نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ بات تو عبداللہ بن ابی نے کہی تو کھلی منافقت ہے، یہ تو کھلا تضاد ہے اس کے قول اور فعل کے اندر، یہ تو کسی طرح سے بھی مسلمانوں کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیریس نہیں ہے. لہٰذا اس نے کہا کہ یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچائی تو پھر تو امانت میں خیانت ہو جائے گی، پھر تو میں دین کا میرا بھی انہی لوگوں میں شمار ہوگا. ان حضرت زید بن ارقم کا ایمان بالکل راسخ تھا اور ثابت تھا. اس نے اپنے چچا کو جا کے ساری بات بتا دی اور چچا نے جو انصار کے رئیسوں میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بھی بلایا اور انہوں نے ان سے جب پوچھا تو حضرت زید نے سارا کا سارا واقعہ منوان بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا عبداللہ بن ابی کو بلایا جائے، اور دل میں یہ کہا اور اس حضرت زید کو بھی یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم عبداللہ بن ابی سے ناراض ہو گئے ہو، یا تمہیں خود سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ تمہارا شبہ ہو کہ عبداللہ بن ابی یہ کہہ رہا ہے لیکن اس نے یہ کہا نہ ہو. تو حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس کو یہ باتیں کہتے سنا ہے. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا نظر آ رہا ہے کہ ساری زندگی ایک شخص جو باقاعدہ طور پر غلط کام بھی کر رہا تھا اور غلط عمل اس کے واضح طور پر ثابت بھی ہو رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بھی بدگمانی نہیں کر رہے، کیونکہ نبی دین کیا سکھاتا ہے؟ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، کثرت گمان سے بچو. تو غلط گمان کرنا گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، بدگمانی مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے بھی بدگمانی نہیں کرتے نظر آ رہے. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟
ایک شخص ساری عمر ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا رہے، ایک طرف سے کبھی بھی کسی وقت میں اس کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا رویہ نظر آتا ہے تو ہم فوراً اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن ظن کرنے والوں لوگوں میں شامل فرمائے۔ مومن ہمیشہ پازیٹیو مائنڈڈ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نیگیٹو اپروچ نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی رویہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا تو صحابہ کرام کو مزید وہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی میں اس نے غلط بچے کی بات ہے۔ چنیں عبداللہ بن ابی کا دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو وہ جھوٹا تھا، ظاہر منافق تو جھوٹے ہوتے ہیں، وہ فوراً ہو کر کے کہنے لگا خدا اللہ کی قسم میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، قسمیں کھانے لگا۔ منافق کی ایک اور پہچان کیا ہوتی؟ قسمیں کھاتا ہے۔ تو لوگوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارا بزرگ ہے، ہمارا شیخ ہے، یہ کیسے غلط بات کر سکتا ہے نا، آپ بچے کی بات کے اوپر مت لکھ جائیں، یہ بڑا ہے، ہمارے بزرگوں میں سے ہے، لہٰذا عبداللہ بن ابی کی بات کی قدردانی کرتے ہوئے اس کی بات کو رکھا جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھتا، اللہ سچے کو دیکھتا ہے، اللہ تقوی کو دیکھتا ہے۔ چاہے کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی ولی ہو، اگر اللہ کی نظر میں وہ سچا نہیں ہے تو اس کا کوئی مرتبہ اور درجہ نہیں ہے۔ اللہ سچا بھی ہے اور سچوں کا ساتھ بھی دینے والا ہے۔ یہ ساری بات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو بھی دیکھ رہنے لگے اور عبداللہ بن ابی کو بھی دیکھنے لگے۔ حضرت زید کی کیفیت کو دیکھ کر بھاپ گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جانتے تھے، عبداللہ بن ابی کا بھی رویہ ان کے سامنے ہی تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیات نازل ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم کو جو ہے وہ تھپتھپایا اور ان کو شفقت سے ان کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ کان پکڑ کے کہا کہ بچے کا کان سچا تھا۔ اور حضرت عمر نے آگے سے پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت نہیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا روک دیا، پھر انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے تو فلاں 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 صحابی کو اجازت دیں کہ وہ قتل کر دیں اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کر رہا ہے۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ فوراً ہی یہ قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ وہاں منافقوں کے درمیان لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بڑھ رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ آہستہ 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 یہ نفاق کی بات جو ہے یہ ہر جگہ پھیلتی چلی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات بھی نازل ہو چکی تھی۔ لوگ جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کے پاس آئے اور جا کے کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، لیکن یہ ضد پہ اڑا رہا، یہ تکبر کا مارا ڈھٹائی کے ساتھ جتا رہا، اڑا رہا۔ اور اس نے کیا کہا، اس نے آگے سے تڑک کر جواب دیا اور کہا کہ تم نے کہا ان پر ایمان لاؤ تو میں ایمان لے آیا، تم نے کہا کہ اپنے مال کی زکات دو تو میں نے زکات دے دی، یعنی تم نے کہا تھا تو میں نے یہ معاملہ کیا، تم نے کہا تھا کہ ایسے کرو تو میں نے ایسے کیا۔ گویا اصلاً یہ دل سے ایمان نہیں لایا تھا، اللہ کو دل سے ایمان مطلوب ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی، ہر شخص دل سے ایمان لائے گا تو پھر ہی اس کے رویے صحیح ہوں گے۔ ظاہرتاً دو لوگوں کی دیکھا دیکھی یا لوگوں کے کہنے سے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے جب ایمان لے کر آئیں گے تو کبھی بھی ہمارے اعمال میں استقامت نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ اللہ کے لیے کریں، اگر پردہ بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کریں، لوگوں کے کہنے پر نہیں کہ جی ہم نے تو جی ایسے ڈاکٹر صوبیہ کو کہتے ہوئے سنا، یا ہم نے تو جی فلاش کو ایسے سنا تو ہم نے اس کے لیے یہ کر لیا، یا میرا شوہر کہتا تھا تو میں نے اس کے لیے کر لیا، یا میرے گھر میں سب لوگ چادر اوڑھ کے نکلتے تھے تو میں ایسے کرتی گئی۔ نہیں، کسی کو دیکھا دیکھی یا دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے نا پھر ہی اس کے عمل میں استقامت آتی ہے۔ یہ منافقانہ رویہ ہے کہ تم نے کہا ایسے کرو تو میں نے ایسے کر لیا، سارے لوگ کر رہے تھے تو میں نے کر لیا، میں تو یہ دکھاوا ہے۔ وہ اللہ کو تو دکھاوا پسند ہی نہیں۔ ویل کس کے لیے بتائی گئی اس میں آخری سپارے میں جب ہم پڑھتے ہیں ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ویل جہنم کی گہری کھائی کس کے لیے؟ جو دکھاوا کرتے،
दिखावे की नमाज, दिखावे का सदका, दिखावे का हज, ये सब तो क्या था? अल्लाह के नबी ने बताया था ना, ये शिर्क असगर है, ये शिर्क है, दिखावे का काम करना। तो वो मुनाफिक जो दिखावे की वजह से ईमान कबूल कर रहे हैं, दिल में उसके ईमान है ही नहीं, तो जाहिर है उसके अमल में भी फिर इस्तिकामत नहीं होती और उसका अमल वो होता ही नहीं है जो अल्लाह को मतलूब है। तो वो भी उसके ऊपर फिर उसके अंदर भी कभी भी ईमान नहीं आ सकता। तो आगे से वो क्या कहता है कि तुमने कहा तो ऐसे करो तो मैंने ऐसे कर लिया, अब बस यही कसर रह गई है कि मोहम्मद को मैं सजदा ही कर लूं। देखिए, जब जाहिर है जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करके कोई अमल करता है तो हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ वाला मामला होता है। दिल करता है ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, अल्लाह पे तो मैं हक अदा ही नहीं कर सकती। लेकिन जब डर के किया जाता है या किसी को दिखाने के लिए किया जाता है तो फिर इंसान बस कम पर ही इक्तफा करता है। तो यही इसका रवैया यहाँ पर नजर आ रहा है कि अब तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिजदा ही कर लूं? अल्लाह ताला हमें निफाक से बचाए। अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा के हर अमल में हमारी मोहब्बत और इखलास उंडेल दे और कसरत से अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वो अमाल जो अल्लाह को पसंद आ जाए, वो अमाल जो अल्लाह के आगे अमलन मुतकब्बला बन जाए और हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। अब अब्दुल्ला बिन उबई का निफाक तो सामने आ गया, हर तरह से हर चीज इसके सामने आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले को कूच करने का हुक्म दे दिया। काफिला कूच करना शुरू हुआ। ये वही वक्त था जब हजरत आयशा अपना हार ढूंढने के लिए गई थी, पीछे से काफिला जो है वो निकल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सुन्नत यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, जब लड़ाई झगड़ा को खत्म करना हो तो क्या करना चाहिए? जगह बदल लेना चाहिए। जब जगह बदल ली जाती है तो लड़ाई झगड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े दिन में घर में कितनी दफा हो जाते हैं, घर वालों से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्या तरीका समझ में आ रहा है? जब भी हम चाहें कि हमारी जिंदगी में कोई लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, बढ़ने से बच जाए, तो उसूल ये है कि उस जगह को छोड़ दिया जाए, उस जगह को तब्दील कर दिया जाए। जब उन मुनाफिकों ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मान ली थी, हदीस की पुकार पर लब्बैक कह के अपना सफर शुरू कर दिया था, तो किसी के कोई गले नहीं कटे थे, कोई झगड़ा आगे नहीं तूल पकड़ा था, बल्कि सारे का सारा मामला खत्म हो गया था। 30 घंटे चलते रहे पैदल, हत्ता के थक कर चूर हो गए। यहाँ पे भी एक और समझ में आता है हमें मामला कि अगर हम झगड़े को छोड़ना चाहते हैं तो अपने जगह को छोड़कर अपने आप को किसी ऐसे काम में लगा ले कि हम थक जाए, थक कर चूर हो जाए, और फिर जब हम जाके सोएंगे और अगले दिन जब हम सुबह उठेंगे तो पुरानी कोई बात नहीं करनी। और देखिएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उस झगड़े को खुद ब खुद खत्म भी कर देगा और लड़ाई झगड़ा तूल पकड़ने से खुद ब खुद खत्म भी हो जाएगा। आज जो फिरका वारियत हमारे माशरे में इतना ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, इसको खत्म करने का भी बेहतरीन तरीका है कि हम हदीसों को पकड़े और हदीस के हवाले से हम लेकर और हदीस की पुकार पर लब्बैक कहकर अपने आप को फिरका वारियत से बचा लें। और इंशाअल्लाह ये सारे के सारे जो धमाके और ये जो खून बहने के मामलात और चीख पुकार और गले कट रहे, अल्लाह ताला हमें इससे खुद ब खुद छुटकारा दिला देगा। फिर बहरहाल अब ये और यहाँ पे हमें ये उसूल समझ में आ रहा है कि जब थक कर चूर हो गए, तो जब थक कर चूर होकर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा होगा, तो मेरा ख्याल है कि जब किसी काम में अपने आप को लगा लेंगे और सोएंगे और अगले दिन सुबह उठेंगे तो इंशाल्लाह मियाँ बीवी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, ये सब खत्म हो जाएगा। पुरानी बातों को नहीं लेकर चलना, पुरानी बातें अगर कंटिन्यूटी से के साथ जारी रखेंगे तो झगड़ा कभी भी खत्म नहीं हो सकता। खामोशी बेहतरीन जो है वो इलाज है झगड़े को खत्म करने के लिए, और जगह को बदल लेना चाहिए। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब एक जगह पड़ाव किया गया और फिर वहां से आगे पहुंचे और फिर हजरत फातिमा आयशा वहां पर आती हैं और वो पूरे का पूरा वाकया होता है, वाकया इफ्क के हवाले से। फिर मदीना की तरफ जब ये पहुंचते हैं तो मदीना में दाखिल होने लगते हैं, तो अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा जिसका नाम भी अब्दुल्ला ही था, अब ये जो है ये मुसलमान है और इनका ईमान बिल्कुल खालिस है। ये आगे अपने बाप के सामने खड़े हो गए और तलवार सोच कर बाप के आगे कहने लगे, आपने कहा था कि मदीना वापस पहुंचकर इज्जत वाला जलील को निकाल देगा, अब आपको मालूम हो जाएगा कि इज्जत आपकी है या अल्लाह और उसके रसूल की है। खुदा की कसम आप मदीने में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इजाजत ना दे दे।
تو عبداللہ بن ابی چیخ اٹھا کے یہ دیکھو میرا بیٹا مجھے مدینے میں داخل ہونے سے روک رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑے سے بڑا منافق ہے, یہ رئیس المنافق تھا عبداللہ بن ابی. اس رئیس المنافقین کا بیٹا کتنے بڑے ایمان والا ہے. اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روحانی حریف تھا یہ ابو عامر راہب, اس کا بھی ایک بیٹا ہے حضرت حنظلہ, جنگ احد میں شہادت کے درجے پر پہنچتے ہیں, اور ان کو بھی بہت زیادہ نفاق کا ڈر تھا کہ وہ اپنے باپ کا نفاق دیکھ چکے تھے نا. تو ایک دفعہ مدینہ کی گلیوں میں نکل آئے تھے کہ نافقۃ حنظلہ کی آوازیں لگاتے ہوئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. گویا ڈرتے تھے کہ میں بھی اپنے باپ کی طرح منافق نہ بن جاؤں. تو یہ بات جو ہے نا یہ بالکل اللاجیکل ہے کہ جو لوگ یہاں دنیا میں آج کہتے ہیں کہ ہم کیسے کریں, ہمارے تو والدین نے سکھایا ہی نہیں, ہمارے تو والدین ایسے کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسے کرتے ہیں. نہیں, جب اتنے بڑے بڑے منافقوں کی اولادیں نیک ہو سکتی ہیں, بہترین ایمان والی ہو سکتی ہیں, تو پھر ہم بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے تو والدین اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ منافق اس طرح نہیں ہے جس طرح سے یہ معاملات ابو عامر راہب اور عبداللہ بن ابی کے ہیں, جو کھلی منافقت جس کی باہر عقیدے کے نفاق جو ہے اس کے اندر سامنے نظر آ گئے تھے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے رویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہمارا معاملہ ہمارے عمل پر ہوگا. ہمارے والدین جیسے تھے اس سے اولاد کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہاں, اور والدین نیک ہو اور اولاد بھی نیک ہو تو نور علی نور بہرحال ہوتا ہے, لیکن ایسے بڑے بڑے منافقوں کی اولادیں بھی نیک ہو سکتی ہیں. ایسے یہ کہنا کہ جی ہمارے والدین نہیں تھے اس لیے ہم ایسے نہیں ہیں, تو یہ کسی قسم کی لاجک نہیں ہے اور کسی قسم کی دلیل نہیں ہے. بہرحال اب یہ کیا ہوتا ہے, جب اس نے آگے سے شور مچایا تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے. تو عبداللہ نے کہا کہ ان کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے اب حضرت عبداللہ کو کیا فرمایا کہ تمہارا باپ جو ہے نا اس کو اندر آنے دو. گویا باپ کا ادب سکھا دیا کہ اگر باپ منافق بھی ہے تو اس کا ادب نہیں چھوڑا جائے گا. اولاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کی ادب بھی کرے, احترام بھی کرے, ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے, ان کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہے. ہاں, بدتمیزی نہیں کی جائے گی, بد اخلاقی بد کلامی نہیں ہوگی, لیکن ولایت نہیں کی جائے گی. ولایت کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا, اور اللہ اور اس کے رسول کی اگر نافرمانی کے معاملات یا کاموں کے وہ حکم دیں بس وہ نہیں مانا جائے گا. باقی سارے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رویے سے بھی ہمیں قرآن پاک میں یہی طریقہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی رویہ سکھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھو عمر, اب تمہارا کیا خیال ہے, جس وقت تم نے کہا تھا نا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دے دیں, اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے نا تو بہت سی ناکیں اور اس پر پھڑکنے لگتی. آج میں اگر اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے. یعنی ساری دنیا اب تو عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ مبنی بر حکمت تھی. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس منافق کا پورا منافقات کھل کر دکھا دیا گیا تھا. اب اس سورت کو شروع کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں منافقوں کی کون کون سے رنگ اس میں دکھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب آ جائیں آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق, جب اے نبی منافق آپ کے پاس آئیں تو قالوا وہ کہتے ہیں نشهد انك لرسول اللہ, کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی منافق کلمہ گو ہوتا ہے, اللہ کو بھی مانتا ہے, اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. تو منافق کافر نہیں ہوتا. منافق کون ہوتا ہے؟ ایمان اسلام لانے کے بعد وہ اپنا نفاق کا معاملہ دکھاتا ہے. تو اسلام لاتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے. یہی بات ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں تو کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے.
وہ منہ سے کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، لیکن اصل میں اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو وہ قولی ایمان منافق لاتا ہے، لیکن اصل میں اس کے ایمان اسلام اس کے دل میں نہیں آتا، وہ دل سے نہیں تسلیم کر رہا ہوتا. جب دل میں اس کے ایمان نہیں آتا تو عمل میں بھی ظاہر ہے نہیں آتا، تو پھر عمل میں اس کا کیا رویہ ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں تھا یخادعون اللہ، وہ تو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہو خادعهم، اور وہ اللہ اس کو دھوکہ دیتا ہے. وما یخدعون الا انفسهم، لیکن وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا بلکہ اپنی ہی جان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. وما كانوا یشعرون، اور لیکن اسے اس کا شعور نہیں ہوتا. تو منافق کیا کرتا ہے؟ قولی ایمان لاتا ہے لیکن دل سے نہیں تسلیم کرتا، اور عمل سے بھی اس کا رویہ ویسا نہیں ہوتا، اسی لیے اس کے عمل کے رویے میں بہت کوتاہی اور کمی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، انک لرسولہ، یعنی ان کے کہنے سے یہ فرق نہیں پڑتا، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اللہ کے رسول ہی ہیں. ان کے کہنے یا نہ کہنے سے یا گواہی دینے سے فرق نہیں پڑتا. تو ایک بات تو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ منافق کون ہوتے ہیں؟ وہ کلمہ گو ہوتے ہیں، جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو ہی نہیں مانتے. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. ان کو ہم منافق نہیں کہتے، وہ تو مانتے ہی نہیں نا، وہ تو کافر ہوتے ہیں. تو کلمہ پڑھنے کے بعد ان کا یہ رویہ ہوتا ہے. تو نفاق ہمیشہ، منافق ہمیشہ کون ہوتا ہے؟ وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ کلمہ گو ہوتا ہے. واللہ یشہد، اور اللہ وہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق کون ہے؟ البتہ جھوٹے ہیں، قطعی جھوٹے ہیں. تو ساری کی ساری صورت میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلی منافق کی صفت بتا رہے ہیں، جو ہم میرا خیال ہے پہلے بھی کئی دفعہ اس کو پڑھ کے آگے ہیں. سورہ بقرہ میں پڑھی، مختلف صورتوں میں پڑھی، سورہ توبہ میں پڑھی، کھل کر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں منافقوں کی نشاندہی کی تھی اور بہت زیادہ ڈیٹیل سے ان کے بارے میں بتایا تھا. اب سورہ منافقون میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف طور پر، واضح طور پر کہہ دیا کہ منافق کیسے ہیں؟ لکاذبون، البتہ وہ جھوٹے ہیں. حدیث میں بھی ہم نے دیکھا تھا، بخاری کی، مسلم کی حدیث میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور چوتھی صفت جو بتائی جاتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ وَإِذَا خاصما فجرا، اور جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے. تو گویا منافق کی چوتھی علامت بھی بتائی گئی. اور یہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ صحابہ نے پوچھا اگر کسی کے اندر ان میں سے ایک ہی علامت ہو تو پھر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر اس کے اندر نفاق کا رنگ موجود ہے، جب تک کہ وہ اس علامت کو چھوڑ بھی نہ دے. تو گویا علامت کو چھوڑنا ضروری ہے. اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی ایک علامت ان میں سے پائی جا رہی ہے تو منافق کا رنگ ضرور موجود ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ جھوٹ کو مکمل طور پر چھوڑ نہ دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے. یعنی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. جھوٹ ام الخبائث ہے اور منافقوں کی بہترین صفت ہے. یہاں پہ پہلی اولین صفت، ہر جگہ پورے قرآن حدیث اس سے بھرا ہوا ہے کہ منافق کی صفت واضح طور پر جو ہے وہ جھوٹ ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آرام سے جھوٹ بولتی چلی جاتی ہیں ہماری زبانیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، اور ہم جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے. آج مال کمانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، تجارت میں بزنس مین کتنے جھوٹ بولتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے کہ پکڑائی نہ ہو جائے. کوئی رشتے کرنے کے لیے آج اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. پھر کسی پہ جھوٹی تہمت اور الزام لگا دیا جاتا ہے جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ہم احساس ہی نہیں کرتے، ہم جھوٹ پہ جھوٹ لیے چلے جاتی ہیں ہماری زبانیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اتنا کبیرہ گناہ کر کے چلے جا رہے ہیں، جو منافق کی سب سے بڑی اولین صفت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دین میں صرف ایک معاملے میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، صلح کرنے کے لیے. اس کے علاوہ کہیں پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اب منافق کی دوسری صفت کیا بتائی جا رہی ہے یہاں پر؟ اتخذوا ایمانہم جنتاً، پکڑ لیتے ہیں قسموں کو ان کی، جنتاً ایک ڈھال، یعنی کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں، اس قسم کو اپنے لیے ڈھال بنا لیتے ہیں. اور اس یعنی منافق کی دوسری صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ اپنے جھوٹ کو سچا بنانے کے لیے قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں. ظاہر ہے خود تو سچے ہوتے نہیں ہیں تو ان کو سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے.
اگلا ان کی اس خصلت سے واقف ہوتا ہے کہ یہ تو ہر وقت جھوٹ ہی بولتے ہیں، تو وہ بار بار اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی قسم کھاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں الکبائر بتائے، کبیرہ گناہ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا. بے اعتبار شخص ہے، جھوٹی قسم کھا جاتا ہے، ہر چیز میں کچھ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، کہیں گواہی دینی ہو تو جھوٹی قسم کھا لیتا ہے. یہ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے تھے کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، جو چیز اس کے دل میں ہوتی ہے نا اس پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ تو سخت جھگڑالو ہے. یہ قول اور فعل کا تضاد، یہ رویہ، یہ ظاہر اور باطن میں تضاد، پیچھے ہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. یعنی تمہارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہم جھوٹ بول کے اصل بات کچھ اور ہوتی ہے اور جھوٹ بول کے اس کو کور کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ قسم تک کھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا بنانے کے لیے. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اور یہ قسمیں کھانا کس کی عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے؟ پھر منافق کی صفت ہے جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں؟ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بس وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک وہ برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو گویا لوگوں کو دین سے آنے سے روکنے کا عمل کر رہے ہیں. پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے تھے کہ منافق کی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی تھی کہ وہ امر بالمنکر کر رہے ہوتے ہیں اور نہی عن المعروف کر رہے ہوتے ہیں. مومن کا رویہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہوتا ہے، لیکن منافق وہ امر بالمنکر کرتے ہیں، برائی کی طرف حکم دیتے ہیں، برائی کے کاموں کی طرف لے کر آتے ہیں، اور نہی عن المعروف کرتے ہیں، اچھائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو یہاں پر وہی صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ قسمیں وغیرہ کھا کر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں. نہ صرف خود غلط کر رہے ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب آگے صفات آنے سے پہلے یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کون کون سی چیزیں بتائی تھی. آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ذالک بأنہم، یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں ایسا معاملہ کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کر دیا. یعنی قولی ایمان لائے لیکن عمل سے ثابت نہیں کر کے دکھایا، عملی انکار کا رویہ ان کے رہا. جب قول اور فعل میں تضاد رہا تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، بس وہ سمجھتے نہیں ہیں. اب ان کے اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی تھی کہ اللہ کو پہچانو اور اللہ کی مان کے چلو، ان نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ کی راہ میں لگاؤ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قولی ایمان تو لائے لیکن عمل سے انہوں نے انکار کے رویے پر جمے رہے، ڈٹے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی ساری کھڑکیاں جو ہیں وہ بند کر دی. اب وہ نہ اللہ کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کو کچھ صاف واضح طور پر حقیقت بھی ان کو نظر نہیں آتی، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. اسی لیے تو وہ مذبذبین بین ذالک رہتے ہیں، ڈاما ڈول رہتے ہیں، نہ پورے ادھر کے ہوتے ہیں نہ پورے ادھر کے ہوتے ہیں. پھر اللہ نے ہمیں بتایا تھا نا کہ یہ ان کی دنیا بھی گئی اور ان کی آخرت بھی گئی. یہ پھر کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں، ان کو کوئی چیز واضح طور پر سامنے نظر آنے کے باوجود بھی نظر نہیں آتی اور یہ ڈگمگاتے ہی رہتے ہیں. اور پھر ٹھنڈا ٹھنڈا آسان دین تو حاصل کر لیتے ہیں اور جب مشکل احکامات آتی ہیں تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر کتنی اس کی صفات وہاں پر بتائی گئی تھی نا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسے ایمان لے کر آؤ تو ڈھٹ ضد اور ڈٹائی سے کیا کہتے ہیں کہ ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے کر آئیں، ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں. تو یہ ان کے رویے ہیں کہ ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ اصل میں ایمان لانا کیسا تھا. تو کیونکہ اب ان کے دکانوں کے اوپر دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کچھ مزید صفات بتا رہے ہیں کہ وہ دیکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں، وہ بیسیکلی ہوتے کیسے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب تم انہیں دیکھو،
اچھا یہاں سے پر چلنے سے پہلے آگے آیت آنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ نفاق کی جو بیماری تھی وہ کس چیز کی بیماری تھی؟ دل کی بیماری تھی نا. ہم نے پہلا پڑھا تھا کہ نفاق کی بیماری دل کی بیماری ہوتی ہے اور یہ دل میں آتی ہے اور دل کے بعد پورے کے پورے انفیکشس ڈیزیز کی طرح یا کینسر کی طرح یہ پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور پھر سارے اعضاء سے چھلکتی ہے اور دوسروں کو بھی ہمارے ہر اعضاء سے چھلکتی ہے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہماری ہر چیز سے جو ہے وہ نفاق چھلکنا شروع ہو جاتا ہے اور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ہر رویے پہ ہماری یہ اثر انداز ہوتی ہے. ساتھ ساتھ یہ دل کی بیماری ہے اور دل میں ہوتا ہے ایمان کے بیچ کو نیست و نابود کر کے ہلاک کر دیتی ہے اور یہ انفیکشس بھی ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو آسانی سے لگ جاتی ہے. لہٰذا پھر ہمیں ایسے کمپنی کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جہاں پہ ہم دیکھیں کہ یہ نفاق کی علامات پائی جا رہی ہیں تو ان کمپنیز سے اوائڈ کریں اور ان کے پاس نہ بیٹھے اور ان کے ساتھ ولایت کا معاملہ نہ کریں. تو یہ کچھ باتیں تھی جو ہم نے پڑھی تھی منافقت کی بیماری کے حوالے سے. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی آیات میں کیا بتا رہے ہیں؟ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم انہیں دیکھو وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تمہیں ان کے جسم بڑے اچھے نظر آئیں، یعنی یہ تمہیں ظاہرتاً بڑے ہی ریفائنڈ نظر آئیں گے. یہ ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے زبردست قسم کے ٹپ ٹاپ والے دکھاوے، ان کی جو ظاہری جو شان و شوکت کا روب بہت زیادہ نظر آئے گا، بڑے گلیمرس نظر آئیں گے، بڑے امپریسو تمہیں نظر آئیں گے اور بڑا اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوگا، بڑے مینٹین کرے رکھا ہوگا اور ان کے آپس کا سرکل، اٹھنا بیٹھنا، ان کی لابیز، ان کے ہر چیز جو ہے وہ دنیاوی طور پر بہت ہی تمہیں اٹریکٹیو نظر آئے گی. کہ اجسام یعنی اپنی جسمانی ساخت کے اوپر یہ بڑے فوکسڈ ہوں گے اور بڑا اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہوں گے. تو ایک چیز تو ہمیں یہاں پر یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہریت کے اوپر بہت فوکس کرنے والے ہوں گے. دنیا پرست ہوتے ہیں نا، یہ دنیا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو دنیاوی دکھاوے کی چیزیں ان کو بڑا مرعوب کرتی ہیں. تو اپنی ظاہریت کے اوپر، پہننے اوڑھنے پر اور اپنے لکس کے اوپر یہ بہت زیادہ فوکس کرنے والے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم لگانے والے ہوتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا، اور وہ اگر کہیں بات کریں تو تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ، تو تم ان کی باتوں کو سنتے ہی رہ جاؤ. مطلب یہ بات کرتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تم ان کی باتیں سنتے ہی رہ جاؤ. یعنی باتیں بھی بڑی چکنی چپڑی ہوتی ہے، بڑی میٹھی، بڑی حلاوت والی، بڑی شیرینی گولی بھی جس کے اندر ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا وہ میٹھی چھری ہوتی ہے کہ زبان کے اتنے نرم ہوتے ہیں کہ شوگر کوٹڈ کر کے ہر چیز آگے بتاتے ہیں اور ظاہریت پر ساری فوکس ہے نا. بس بات وہی رکھیں کہ ظاہریت، اندر دل میں جو بھی ہے وہ نہیں زبان پہ لے کے آتے، بس زبان سے بات ایسے کریں گے ایکسٹرا پولائٹ ہو کر، بڑے ریفائنڈ کلچرڈ ہو کے، بڑے سافٹ سپوکن ہو کے، بڑے، لیکن بس یہ ان کی زبان تک ہے، دل کی حالت ان کی بالکل گند اور کثافتوں سے بھری ہوتی ہے. لیکن قول اور فعل میں وہی تضاد کا معاملہ ہے، اوپر سے کچھ، اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، اندر سے کچھ. اگر انسان کا ظاہر اچھا ہے، میں نہیں کہتی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. آپ کو زبان میں سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے، پولائٹ ہونا چاہیے، ویل ریفائنڈ اور کلچرڈ بھی ہونا چاہیے. آپ کو ایسا شیرینی گھولنے والا ضرور ہونا چاہیے، محبت سے بات کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن جتنا ظاہر آپ کا خوبصورت ہے، جتنا ظاہر آپ کا میٹھا ہے، اتنا ہی باطن بھی پھر حلاوت والا اور میٹھا ہونا چاہیے. آپ کا باطن بھی اتنا ریفائنڈ ہونا چاہیے اور نرم ہونا چاہیے. آپ کے باطن میں بھی اتنی اللہ کی خشیت اور نرمی ہونی چاہیے. آپ کا باطن بھی اتنا عاجز اور تقوی والا ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا، آپ کے ظاہر باطن میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. لیکن منافق اس کی صرف ظاہری ظاہر پر ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اندر سے اس کے اندر بغض بھرا ہوتا ہے. اب اللہ نے تیسری صفت آگے کیا بتائی؟ کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے لکڑی کے کندے ہیں اور دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں. گویا لکڑی کے کندے دیوار کے ساتھ چن کر رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تشبیہ ہے جو منافقین کی صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے.
मुनाफिकों को लकड़ी का कुंदा कहा जा रहा है। लकड़ी का कुंदा क्या होता है? वुडन प्लैंक होता है। जैसे लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते होते हैं ना, बड़े बड़े फट्टे होते हैं, वो जब घर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो फिर क्या वहां पे नजर आते हैं अमूमी तौर पे, जब ये छत डलनी होती है तो बहुत बड़े बड़े लकड़ी के फट्टे, या कहीं अगर कोई फर्नीचर वगैरह बनाना हो या हम लकड़ी का वुडन वर्क घर में करवा रहे हो तो लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे आते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इनकी क्या क्वालिटी होती है? ये एक तो इसको दीवार के साथ चुन कर रखा जाता है, यानी इनको किसी टेक के साथ खड़ा किया जाता है। और दूसरा ये होता है कि ये बहुत हार्ड होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, बड़े ब्रिटल होते हैं, इनके अंदर लचक नहीं होती, ये बेंड नहीं हो सकते, इनके अंदर बेंडिंग कैपेसिटी नहीं होती है ना। ये इतने सख्त होते हैं कि टूट जाएंगे लेकिन मुड़ेंगे नहीं, नरम नहीं होंगे, ये नरम नहीं होते, जल जाएंगे, टूट जाएंगे लेकिन झुक नहीं सकते, बेंड नहीं हो सकते। तो मुनाफिक को वुडन प्लैंक से तशबीह देकर गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2-3 बातें बताना चाह रहे हैं कि ये इतने सख्त होते हैं, इतने जिद्दी होते हैं, इतने ढीठ होते हैं, इनके दिल बहुत सख्त होते हैं, उनके दिलों में तकब्बुर और जिद और ढिठाई किब्र भरा होता है, और उसी की वजह से नरमी और लचक का कोई तस्वुर ही नहीं होता। मोमिन वो तो आजिज होता है, उसके अंदर तो नरमी होती है, लचक होती है, वो अपनी गर्दन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर नमाज में जब झुकाता है तो ये गोया ऐलान कर रहा होता है कि मैंने अपने सारे तकब्बुर को निकाल के अपनी नाक रगड़ दी है अल्लाह के आगे, और मैं आजिज हो गया हूँ और मैं झुक गया हूँ। अब जहां मेरा रब मुझे लेकर जाएगा, वइज़क़ाललहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं समीअना व अताअना का रवैया करके चलूंगा। ये झुकना इस इंसान को आजिजी की तरफ लेके जाता है, ट्रेन करता है, नरमी की तरफ लाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेकर आता है मोमिन के अंदर। लेकिन मुनाफिक उसके अंदर ये चीज नहीं होती, तभी तो उसका नमाजों का हाल भी यही होता है कि वो इज़ा क़ामू इला सलात क़ामू कुसाला, कि जब उनको नमाज के लिए कहा जाता है तो नमाज के लिए क्या करते हैं? नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वो कसमसाते हुए, सुस्ती से आते हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे होते ना। यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला, वो तो अल्लाह को कम ही याद करते हैं, तो वो अल्लाह के आगे झुकना ही नहीं चाह रहे होते, क्योंकि उनके तो मिजाज में ही झुकना नहीं था, उनके तो मिजाज में ही सख्ती थी, जिद थी, ढिठाई थी। वो कहते हैं तोड़ दो, काट दो, लेकिन मार दो, लेकिन झुकूंगा नहीं। बस यही बातें फिर उसको निफाक के ऊपर जमा देती हैं। और जब उसको थोड़ा सा नरमी और लचक की तरफ लाया जाता है और कहा जाता है वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्दी, तो उनसे कहा जाता है कि जमीन पर फसाद न करो, तो वो क्या कहते हैं? क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून, कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम कौन सा कोई फसाद और बिगाड़ कर रहे हैं। और जब उनको ये कहा जाता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जैसे ऐसे ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लेकर आए, तो वो क्या कहता है? क़ालू अनुमिनु कमा आमनन सुफ़हाउ, कि हम इनकी तरह, इन बेवकूफों की तरह ईमान लेकर आए। गोया जो असल अल्लाह की तरफ ईमान लाने का रवैया है वो इनको बेवकूफी लगता है। ये उनके रवैये हैं जो उनके अंदर जिद और ढिठाई की वजह से आते हैं। ये मोमिन का जो वुडन प्लैंक के साथ तशबीह दी गई, उसमें से एक रवैया, और क्या रवैया होता है? वो दीवार के साथ चुन कर रख दिए गए हो, गोया वो खुद नहीं खड़े हो सकते, उनको सहारे और टेक की जरूरत होती है ना। तन आसानी चाहते हैं, सहारे और टेक की जरूरत होती है। वो खुद किसी का क्या सहारा बनेंगे, वो तो खुद ही दूसरे पर डिपेंडेंट है। लिहाजा लोग भी जब उनके रवैयों को देखते हैं तो उनको उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ये हमारी कोई मदद कर सकेंगे, बल्कि वो कहते हैं ये तो खुद ही दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये मेरी क्या मदद करेगा। ये जो मुनाफिक हैं, इनका रवैया ये होता है कि इतने ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर सहारा करके, और अपना जिंदगी का मामला अंजाम देते हैं। आज आप देखिए ये तन आसानियां, ये दूसरों के ऊपर सहूलत पसंदियां और उनके ऊपर डिपेंड करके अपने सारे मामलात और ऐश पसंद का आदी होना, ये आज हमारे अमूमी तौर पर खाते पीते एलीट तबके के अंदर बहुत ज्यादा नजर आता है। बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल के खुद भी होते हैं आदी, और अपनी औलादों को भी वैसे ही आदी बनाते चले जाते हैं। वो इकबाल ने कहा था ना कि तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे काली हैं ईरानी,
लहू मुझको रुलाती है तेरे जवानों की तन आसानी। आहिस्ता 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 कि तन आसानी जवानी में जब आ जाए तो फिर वो जवान किसी काम का नहीं रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब बहुत ज्यादा खस्ता हालात थे मुसलमानों के, तो उसके बाद जब बहुत ज्यादा जब इस्लाम की रियासत फैली, इस्लामी रियासत, और हजरत उस्मान का दौर आया और उसमें बहुत ज्यादा कैसर और कसरा के कंगन आए और फतह हुए और बहुत ज्यादा उनके पास मालो असबाब आ गया और बड़े बड़े महलात लोग तामीर करने लगे। तो हजरत अबू जर गफारी जो कि बहुत ही ज्यादा ज़ुहद रखते थे, दुनिया से बहुत ही बेरगबती रखते थे, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के हजरत उस्मान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे खुदारा मुझे यहाँ से इजाजत दे दें, मैं इस दुनिया के अंदर डूबना नहीं चाहता, मुझे आप इजाजत दें कि मैं जाऊं और कहीं और जाके आबाद हो जाऊं। ये वही है कि इंसान के अंदर निफाक को जन्म देती है, ये इतनी तन आसानी इंसान के अंदर जब आ जाती है। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो उस जमाने में तो हालात ही और थे। उस जमाने के जो सख्त और जफाकश ये अरब थे, उनके बच्चा बच्चा जो है वो ऐसा है कि आगे आगे बढ़ता है और जंगों में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है और आगे से आगे बढ़ जाऊं, बस मुझे भी जंग में ले लिया जाए, मैं भी जिहाद में जाने से रह ना जाऊं। बाकायदा एक दूसरे से कुश्ती करते नजर आते, आगे के आगे बढ़ने के मुझे आगे ले जाए ना। हमारे तो अपने बच्चों का हाल ये है कि इतने इतने बड़े हो जाते हैं और एक गिलास पानी उठा के नहीं पी सकते, वो एसी भी चल रहा है, वो रिमोट भी हाथ में, वो एसी का रिमोट भी हाथ में, वो टीवी का रिमोट भी हाथ में है, कोई काम हर चीज सहूलियत मौजूद है, लेकिन खुद उठ के काम नहीं करेंगे और जाके दूसरों से आवाजें लगा लगा के तुम मेरा ये कर दो, फलां को आवाज दो और फलां को आवाज दो। ये मोमिनों का तरीका नहीं होता, ये मोमिनों का रवैया नहीं है, ये रवैये उनके अंदर नहीं थे, तभी तो वो बचपन से ही इतने ज्यादा ऐसे होते थे कि सहाबाए कराम का हाल ये होता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबाए कराम को गुनाह करने से नहीं रोकते थे। उनका हाल ये नहीं था कि वो गुनाहों से रोकते हो, बल्कि उनको नेकी इतनी ज्यादा वो करने वाले बन जाते थे कि उनको नेकी पे वो लोग बैलेंस आउट करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस बिन रबी, उनका हाल ये था कि सारा दिन रोजा, सारी रात इबादत, एक दिन में पूरा कुरान खत्म हो जाता था दिन रात में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ताकीद की कि भाई एक दिन रोजा रखो और एक दिन फाका करो और 1/3 रात से ज्यादा तहज्जुद नहीं पढ़ो। और फिर उन्होंने कहा कि 7 दिन में, कम से कम 7 दिन में कुरान खत्म करना है, इससे पहले जल्दी कुरान नहीं खत्म करना। और उन्होंने कहा मैं इससे ज्यादा जल्दी खत्म कर सकता हूँ, आपने इजाजत नहीं दी। मतलब इतनी ज्यादा वो लोग इबादत किया करते थे, वो तन आसानी नहीं थी ना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, उनकी जुर्रत का हाल तो ये था कि जब इस्लाम कबूल करा तो सबसे पहले शख्स थे जो मक्का के अंदर बाआवाज़ बुलंद पूरे कुरैश के सामने इतने जुर्रतमंद थे कि सबके सामने आवाज़ बुलंद सूरह रहमान की तिलावत करते हैं कि सारे मुशरिक उठते हैं और उनको इतना मारते कि उनकी क्लैविकल तोड़ दी, ये बेहोश हो गए वहां पर। और फिर जब उनको होश आई तो जब सारा रवैया उनको बताया गया मामला, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं अब फिर दोबारा ऐसे ही करूंगा। ऐसे बलबले तभी आते हैं जब इंसान के अंदर से तन आसानी खत्म होती है। हजरत सुमरा बिन जुंदुब फरमाते हैं कि हम जितने भी नौजवान थे रोजाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर कुरान सीखते थे और समझते थे और उसको समझने की कोशिश करते थे, और हमारा हर दिन हमारा ईमान पहले से ज्यादा ही बढ़ जाता था। उन लोगों के तो रवैये ऐसे थे। हजरत अली बचपन से अल्लाह के नबी के साथ हैं और इल्म का दरवाजा बन जाते हैं। खास अल्लाह ने उनको फहम अता फरमाया था, इल्म अता फरमाया था। फिर उनके जो बच्चे हैं हजरत हसन, हजरत हुसैन, ये छोटी सी उम्र में फिक्र को समझ गए थे और दूसरों की तरबियत करते हुए नजर आते हैं। फिर यही नहीं, फिर उनके बाद जो हजरत उमर का दौर, हजरत उमर का तो मामला हजरत उमर 24 साल के थे जब इस्लाम लेकर आते हैं। और कबूल इस्लाम के वक्त इनका हाल ये था कि जब इन्हों की तो इस्लाम कबूल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी, और जब ये इस्लाम कबूल करते हैं तो पूरे मक्का के अंदर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हो गया, क्योंकि मुसलमान ये समझते थे कि इनके कबूल इस्लाम से हमें कुरैश के ऊपर फतह मिल गई है। ये ऐसे थे कि जब ये इस्लाम कबूल करते हैं तो मुसलमान
اس کے اوپنلی اب جا کے وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ سکتے تھے. اس سے پہلے قریش کو جو ہے وہ کی طرف سے الاؤڈ نہیں تھا کہ مسلمان جو ہے وہ علی الاعلان اپنی عبادت خانہ کعبہ میں کر سکے. اور جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر قریش کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکیں یا پڑھ رہے ہوں تو ان کو نقصان پہنچائیں. اتنی ایسی ان کے اندر موٹیویشن اور کنوکشن تھی اسلام کے لیے. یہ کنوکشن چاہیے آج, یہ کنوکشن چاہیے. یہ کنوکشن جب ان کے اندر آ گئی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محل دیکھا تو پوچھا. حضرت انس بن مالک کی روایت سے پتہ چلتا ہے آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے. تو آگے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید میرا محل ہے, یعنی وہ اتنا کو حسین اور خوبصورت ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون سا نوجوان ہے, تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب. یہ ان کی کنوکشن تھی کہ اللہ نے ان کو اتنا خوبصورت محل عطا فرمایا. اور ان کا حال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ عمر رضی اللہ عنہ یہ اپنی لیے جب پوتی لے کر بہو لے کر آتے ہیں, جب ان کی بہو منتخب کرتے ہیں تو کون سی بیٹی کو بہو بنایا تھا انہوں نے؟ اسی بچی کو بہو بنایا تھا جس کی ماں اس کو دودھ میں پانی ملانے کا کہہ رہی تھی. تو اس نے کہا کہ نہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس تقوی کی بنیاد پر انہوں نے پھر اپنی بہو کو منتخب کیا اور پھر نور علی نور کا معاملہ یہ ہوا کہ اس بچی سے, اس لڑکی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہوتے ہیں. اور وہ ایسے تھے کہ یہ 25 سال کی عمر میں مدینہ کے گورنر بن گئے, 30 سال کی عمر میں خلیفہ بن گئے اور 40 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے. لیکن یہ 10 سالوں میں انہوں نے عدل کا ایسا ریوائول کیا کہ ان کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. لوگ نکلتے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے, زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں ہوتا تھا. ان کے دور میں عدل اتنا پریویل کیا تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا, سانپ انسانوں کو نہیں ڈس سکتا تھا. جب امام اتنے عادل ہو جاتے ہیں تو انصاف معاشرے میں ایسے ہی ہر سطح کے اوپر فلٹر ڈاؤن کرتا ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان تن آسانیوں کو چھوڑ کر اور خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے. ان کے ہاتھوں سے کام کرنے کے میں نے واقعات آپ کو سنائے تھے. خود اٹھ کے چراغ جلاتے ہیں, خود پنکھا لونڈی کو جلنا شروع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میں پہلے بھی وہی تھا, میرا یہ کام کر کے میرے حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑا. خود ہاتھوں سے کام, تن آسانیاں ہوتی ہیں تو پھر یہ معاملات نہیں ہوتے. حضرت امام بخاری کا حال یہ تھا کہ 4 سال کی عمر میں مدرسے میں چلے گئے, ان کی ماں نے بٹھا دیا. 14 سال کی عمر میں فتویٰ دینے والے بن گئے تھے اور 21 سال کی عمر میں انہوں نے پوری کی پوری صحیح بخاری کو کمپائل کر دیا تھا. یہ طریقے چاہیے. آج ہماری یوتھ کو اس طریقے پہ چلنے کی ضرورت ہے. حضرت امام نووی جو حدیث کے اندر بہت نام رکھتے ہیں, یہ عبد المالک کے دور میں آئے تھے اور عبد المالک نے بہت سوشل ریفارمز کیے لیکن اس کو کوئی نہیں جانتا. لیکن حدیث کا کوئی طالب علم ایسا نہیں ہے جو امام نووی سے واقف نہ ہو, کیونکہ انہوں نے حدیث میں بہت کام کیا. ان کی صرف 38 ایئرز کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا, لیکن اتنا بڑا امپیکٹ حدیث کے اندر چھوڑ کر گئے کہ ہر شاگرد حدیث کا جو ہے امام نووی کا نام جانتا ہے. امام شافعی 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرتے ہیں. موطا امام مالک انہی نے لکھی تھی, پوری کی پوری وہ ان کو حفظ تھی. اور حضرت امام مالک 21 سال کی عمر میں مدینہ کے مفتی بن گئے تھے. آج ہمارے 21 سال کے لڑکے کو پتہ ہی کچھ نہیں, وہ ابھی بھی ممی ڈیڈی ہوتا ہے. وہ آج ہمارے 21 سال کے بچوں کا کیا حال ہے. اور ان کے محمد بن قاسم کی عمر میں 16 سال کی عمر میں دیبل کو فتح کر لیتے ہیں. امام احمد بن حنبل بلوغت سے پہلے ہی فتوے دے دیا کرتے تھے. آج ہمارے بچوں کے اوپر سے یہ عصری تعلیم کے بوجھ اتریں گے. اس سیکولر جو ایجوکیشن میں ہم نے ان کو ڈال کے رکھا ہے, جو سوائے ڈپریشن یا دنیا کا بندہ بنانے یا ایتھیسٹ بنانے کے میں اور کوئی کردار نہیں ادا کر رہی. بچے بائی پولر ہوتے جا رہے ہیں, ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں, ڈپریشن کے مریض ہوتے جا رہے ہیں. اتنا بوجھ, اتنا پریشر ان کے اوپر ہے دنیا کی ایجوکیشن کا.
वो डांसर्स भी बन रहे हैं, डीजेस भी बन रहे हैं, लेकिन दीन के इल्म हासिल करने के लिए हमारा बच्चा नहीं आ रहा। हमारे बच्चों को आज जरूरत है कुरान की, इस दीन की तालीम की। मैं नहीं कहती कि असली तालीम उनको नहीं पढ़ाएं, लेकिन दीन की तालीम भी उनके लिए जरूरी है। दीन के बारे में उनको अगर इल्म नहीं होगा तो ये डिग्रियां हमें कब्र में कुछ नहीं दे सकेंगी। और अगर दीन का इल्म होगा तो इंशाअल्लाह वो दुनिया भी बना लेंगे और फरिश्तों की दोस्तियों को भी पाकर आखिरत बनाने वाले भी बन जाएंगे। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन का मुजाहिद बनाए, दीन का मुहाजिर बनाए, उनको तन आसानी से निकाल कर उनके अंदर से इन निफाक की सिफात को निकाल कर उनको सही इस्लाम का मुजाहिद, मुबल्लिग और मुहाजिर बना दे। अल्लाह ये बातें हमें भी समझाए। हम जब तक ऐसी माएँ नहीं बनेगी ना, अपने आप को रोल मॉडल के तौर पर पेश नहीं करेंगे अपनी औलादों के सामने, हमारी औलादें वैसी नहीं बन सकेंगी। आज हमारी माएँ ही रोकती हैं, हमारी माएँ ही बेटियों को काम करने से, बेटों को काम करने से रोकती हैं। कहाँ निकलेंगे फिर हमारे बच्चे आगे? हम कहती हैं इतना प्रेशर है मेरे बच्चे के ऊपर स्कूल का, मैं क्या इसको दीन का भी इल्म सिखाऊं। सब कुछ कर जाते हैं बच्चे। वो लोग नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने नहीं किए थे, उनके बच्चे ने नहीं किया था। वो दीन का इल्म हासिल करते थे और दीन का इल्म उनकी प्रायोरिटी थी। सब कुछ दिया अल्लाह ने उनको, दुनिया का नाम, मर्तबा, ओहदा, शोहरत, इज्जत, आखिरत की भी इज्जत से अल्लाह ताला ने उनको हमकिनार किया। आज ऐसे ही मामला है इन लोगों का, हमारे औलादों का। अगली चीज जो समझ में आ रही है वो क्या, कि वो दूसरों को सहारा नहीं के सहारे पर चलते हैं और खुद दूसरे को सहारा नहीं दे सकते। तो इसीलिए तो हमारी औलादें भी आज ऐसी ही हैं, वालिदैन से सब कुछ ले लेती हैं और वो जो लकड़ी के फट्टे हैं वो खुद दूसरे के सहारे पे चलेगा, वो दूसरे को क्या सहारा देगा। ये भी लकड़ी के फट्टों की तरह वालिदैन से सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन वालिदैन को देने के लिए कुछ तैयार नहीं होते, है कि नहीं। ये सारी की सारी सिफात अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान कर दी है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी आंखें खोल कर अपने आप के अंदर से इन सिफात को पहचान कर और उनके मुताबिक अपनी इस्लाह की करने वाले खुश नसीब बन जाए। इन बातों से पहचान के हमने क्यों सीखना है? दूसरों के ऊपर लेबल नहीं लगाना कि फलां मुनाफिक और फलां मुनाफिक है। अल्लाह ने ये बातें मुझे और आपको इसलिए दिखाई है कि इनके तनाजुर में मुझे और आपको अपना आप परखना है। अगर पाई जाती है तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ी की दुआएं मांगनी है, फिर अपनी इस्लाह की कोशिश करनी है। अपनी औलादों के अंदर ये सिफात है तो उनको पहचान के उनसे निकालने की कोशिश करनी है। और इसलिए भी अल्लाह मुझे और आपको बता रहा है कि अगर गिर्दो पेश माहौल में ये चीजें अलामात नजर आती हैं तो ऐसे लोगों से विलायत का मामला नहीं करना, उन लोगों को अवॉइड करना है। नहीं तो आपका के अंदर भी निफाक का बीज आ जाएगा और वो जो निफाक का बीज जब आता है तो फिर वो सारे के सारे ईमान के बीज को हलाक कर देता है। अल्लाह ताला हमें इन बातों से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। तो समझ में आ रहा है ना आपको कि अल्लाह ये मुझे और आपको क्यों बता रहा है। अब मुनाफिकों का अंजाम भी अल्लाह ने पीछे हमको बता दिया था कि उनका अंजाम क्या था। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में जाएंगे। वलन तजिद लहुम नसीरा, और उनके लिए कोई तुम मददगार भी नहीं पाओगे। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी नारी जहन्नम, बेशक अल्लाह जमा करेगा मुनाफिकों को और काफिरों को जहन्नुम की आग में, और वहां उस जहन्नुम की आग जो सबसे निचला दर्जा होगा वहां पे उनके लिए हम कोई मददगार भी नहीं पाएंगे। क्यों अल्लाह ने इतनी सख्त अंजाम से दो चार करना है, क्यों अल्लाह ने ऐसा मामला बताया? क्योंकि अल्लाह ने यहाँ बता दिया था ना कि उनको अल्लाह ने नेमत ईमान दी थी। ईमान हो फिर सुम्मा कफर हो, फिर वो उन्होंने कुफर किया था, तो अल्लाह ने तो उनको नेमत ईमान दी, लेकिन जब नेमत की कदर ना की, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर अल्लाह का अजाब बड़ा ही सख्त होता है। ये है अल्लाह का अजाब जो बहुत ही सख्त शक्ल में अल्लाह उनको मिलेगा कि वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में भी डाले जाएंगे और उनके लिए कोई मदद करने वाला भी वहां पर नहीं होगा। अल्लाह से और अगली चीज बताई जा रही है, यहसबूना, वो गुमान करते हैं या वो समझते हैं, कुल्ल सैहतिन अलैहिम, हर जोर की चीख या आवाज को उनके ऊपर, यानी वो हर जोर की आवाज को ये समझते हैं कि मेरे ही खिलाफ आ रही है। बड़े बदगुमान हैं और बड़े डरपोक हैं।
تو اگلی منافقوں کی صرف کیا بتائی جا رہی ہے؟ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. اصل میں ان کے دل میں اللہ کا ڈر تو ہوتا ہے نہیں، تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا. اللہ نے بتا دیا تھا فلا تخشوهم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ولیتم نعمتی لعلکم تہتدون، تاکہ میں اپنی نعمتوں پر تمام کروں اور تم ہدایت پا جاؤ. تو گویا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت ہدایت کی تکمیل کے لیے سمجھا دیا تھا کہ کسی کو نہیں سے مت ڈرنا، صرف مجھ سے ڈرنا. یہ منافق اللہ سے نہیں ڈرتے تو اللہ کی ہدایت کے بھی حقدار نہیں بنتے. تو اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر ساری دنیا سے ڈرتے. ہر کوئی ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرے ہی خلاف بات کی جا رہی ہے، میرے ہی خلاف کہا جا رہا ہے. ہم العدو فاحذرهم، اللہ نے کہا یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. قاتلهم اللہ، اللہ کی مار ان پر. انا یؤفکون، وہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اللهم طهر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت. واذا قیل لهم، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، وہ بخشش طلب کرے اللہ کا رسول تمہارے لیے. لو رؤوسہم، جھٹکتے ہیں سر ان کے. ورأیتہم، اور تم دیکھتے ہو ان کو. یصدون، کہ وہ روکتے ہیں. وہم مستکبرون، وہ رکتے ہیں اور وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو کیا کرتے ہیں؟ تکبر کے ساتھ رک جاتے ہیں، گھمنڈ سے آنے سے، اور سر کو جھٹکتے ہیں. یہ کس نے کیا تھا؟ یہ بیسیکلی عبداللہ بن ابی نے کیا تھا. ہوا یہ کہ اب جب یہ معاملہ ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے بیٹھے، اور میں نے آپ کو یہ ابھی پیچھے شروع میں بتایا تھا اسٹارٹنگ میں کہ یہ سر جھٹک کے نکل گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں ان سے ہرگز بھی معافی کی درخواست نہیں کروں گا. تو بس اسی رویے کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اور اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، تو یہ بڑے گھمنڈ سے رک جاتے ہیں. تو اگلی چیز یہ غور سمجھنے کی ہے کہ ایک تو اللہ کی طرف سے ان کو قیامت میں کوئی مدد نہیں ملے گی، اور نہ ہی نبی بھی کی سفارش ان تک پہنچے گی کہ ان کی، یعنی کہ اللہ کے اگر اللہ کا نبی معافی بھی مانگنا چاہے تو ان کا وہ سر جھٹک کے ضد سے نکل جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ سواء علیہم، اے نبی تمہارے لیے برابر ہے اوپر ان کے. استغفرت لہم، کہ آپ بخشش طلب کریں واسطے ان کے. ام لم تستغفر لہم، یا آپ نہ بخشش طلب کریں ان کے لیے. لن یغفر اللہ لہم، نہیں وہ بخشے گا ہرگز اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے. اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز بھی ہدایت نہیں دیتا. تو منافق کا ایک اور انجام بتایا جا رہا ہے کہ جہاں لعنت تھی ان کے اوپر، جہاں آخرت میں ویل اور درک الاسفل من النار تھا، اور کسی طرف سے ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی، وہاں رسول بھی اگر بخشش کی دعا کرے گا تو رسول کی بخشش کی دعا بھی ان تک نہیں پہنچے گی. تو گویا آج وہ لوگ جو تکیے لگا کر بیٹھے ہیں کہ جو مرضی کر لیں گے، اللہ کے نبی ہماری سفارش کر دیں گے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے منافقوں کو اللہ کے نبی کی اگر بخشش کی دعا کریں گے تو ان کے لیے بخشش کی دعا ان اللہ کے نبی کی بھی قبول نہیں کی جائے گی. اللہم طہر قلبی من النفاق. ہم الذین یقولون، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے اوپر خرچ کرنا بند کر دو. حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ منتشر نہ ہو جائے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور لیکن منافقین وہ سمجھ نہیں رکھتے. تو یہ وہی بات بتائی جا رہی ہے جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ غزوہ بنو المصطلق کے بعد جو واقعہ ہوا تھا اور یہ آیات نازل ہوئی تھی، تو یہ اسی تناظر میں بتائی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے. تو یقولون، وہ یہ کہتے ہیں
لئن رجعنا الى المدینہ، البتہ جب ہم لوٹیں گے مدینہ کی طرف، لیخرجن الاعز منها الاذل، البتہ وہ ضرور نکال دے گا معزز اس میں سے ذلیل کو، یعنی عزت والا ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا مدینہ پہنچ کر۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے عزت ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ آیت ہے جو حضرت زید بن ارقم کی صداقت کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں نازل کی تھی۔ آپ دیکھیے ان کے بچے بھی کیسے ہوتے تھے نا، اتنا ان کا ایمان ہوتا تھا، اتنے وہ دلوں کے سچے ہوتے تھے کہ انہوں نے ان کے دلوں کی سچائی اور زبان منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ نے من و ویسے ہی قرآن پاک کے اندر اتار دیے کہ جو عزت والا، جو ذلت والا ہے، عزت والا ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی سچوں کو پسند بھی کرتا ہے اور ایسے ہی سچوں کا ساتھی بھی بنتا ہے اور ان کا ذکر خیر بھی جاری کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زبانوں کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت نمک مرچ لگا کر مختلف واقعات کو پیش کرتے ہیں یا مختلف باتیں بتاتے ہیں صرف زور بیان کے لیے یا اس کے اندر نمک مرچ مسالے لگانے کے لیے۔ تو یہ سب جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ کی ملاوٹ ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ حضرت زید بن ارقم کے زبان سے نکلے ہوئے تمام الفاظ کو منوًا اللہ نے ویسے ہی نازل کیا، کیونکہ الفاظ ویسے ہی بولے گئے تھے اور یہ وہ سچائی تھی جو اللہ کو پسند آئی تھی، اور اس سچائی کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے سچ کا معاملہ پوری رہتی دنیا تک کے لیے قرآن پاک کی آیات میں نازل کر کے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ سچ ایسا ہوتا ہے اور اللہ کو ایسے ہی پسند ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہوئے اور میرے کان کو شفقت سے تھاما اور فرمایا کہ لڑکے کا کان سچ کہتا تھا۔ اور پھر وہ کہتے تھے کہ جتنی خوشی مجھے اس دن اس سچ کی بات پر ہوئی، اس دن اس واقعے کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ اب اس سچ پر مرتے دم تک عمل کروں گا۔ یہ تھا وہ سچ جو اللہ نے جس کی تصدیق کی تھی اور اس سچ کے اوپر وہ مرتے دم تک عمل کرنے کے لیے انہوں نے فوراً ٹھان لی تھی۔ تو پھر سچے کون ہوتے ہیں؟ سچے وہ ہوتے ہیں جو سچ بولتے بھی ہیں اور اپنے جملوں میں جھوٹ کی آمیزش نہیں کرتے اور جھوٹ سے شدید طریقے سے اجتناب کرتے ہیں۔ سچے وہ ہوتے ہیں جو سچ کے علمبردار ہوتے ہیں۔ سچے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ کی مخالفت کرتے ہیں، جھوٹ کی نفی کرتے ہیں اور اس نفی میں کسی کی طرفداری نہیں کرتے اور ذمہ داران تک اس بات کو پہنچاتے ہیں۔ اور یہ وہ سچے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کا رسول بھی پسند کرتا ہے، اور ایسے سچے لوگوں کے حق میں اللہ اور اس کے رسول گواہی اور سفارش دینے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا سچا بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا سچا بنا دے۔ ان آیات سے صحابہ کرام کا درجہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام کیا درجے والے لوگ تھے، کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کے ذکر خیر کو جاری کرتے ہیں، ذکر خیر ان کا قائم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، یہ ان کے دلوں میں کوئی بات ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی برات کے لیے آیات نازل فرما دیتے تھے۔ کتنے صحابہ کرام ہم نے پڑھے نا، حضرت عائشہ ان کے واقعے عفت میں ان کے لیے برات نازل کر دی گئی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے لیے زہار کی آیات آ جاتی ہیں، حضرت ہلال بن امیہ کے لیے لعان کی ان کے لیے حق میں آیات نازل ہوتی ہیں۔ پھر سورہ توبہ میں ہم حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ان کی کس طرح توبہ کی قبولیت کی آیات نازل ہوئی۔ پھر حضرت صہیب بن سنان رومی، ان کے لیے جو ان کا عمل تھا اس کی تحسین میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ ابو طلحہ کی مہمان نوازی میں کو پسند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے لیے دو مرتبہ آیات نازل ہو جاتی ہیں قرآن پاک کی۔ پھر اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے قسم کھا لی تھی تو ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ حضرت عمر کی تو جو رائے ہوتی تھی اللہ کی رائے اس کے موافق ہو کے آیات نازل ہو جاتی تھی۔ یہ کیسے لوگ ہوتے تھے، یہ کس طرح کے ان کے ایمان ہوتے تھے۔ آج اسی ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے ایسے ایمان عطا فرمائے، زبان سے بات نکلے، دماغ میں کوئی خیال آئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والا بن جائے۔ اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی ایسے ایمان عطا فرمائے، ایسے
سے ہی تو ایمان تھے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں انہوں نے کہاں سے کہاں جو ہے وہ اسلام کی ریاست کو پھیلانے کا عمل کر لیا تھا. یہ نفاق ہمارے اندر سے نکلے گا تو ہی ہمارے اندر ایسے ایمان جنم دیں گے. اب اللہ تعالیٰ آگے نفاق کا علاج بتا رہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ غفلت میں ڈالے تم کو تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے. تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. تو گویا پہلا علاج بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال اور یہ جو تمہاری اولادیں ہیں نا، یہ اصل میں اصل روٹ کاز ہیں. یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے دی تھی؟ انما المال والبنون فتنہ. اللہ تعالیٰ نے تو اس مال اور اس بیٹوں کو آزمائش کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور یہ تمہارے بیٹے یہ تو دنیا کی زینت کے سامان ہیں. یہ تو تمہارے لیے آزمائش کے طور پر اللہ نے یہ پرچے بھیجے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھنے کے لیے کہ ان کے ساتھ کیسے عمل کر کے انہی کو تم باقیات صالحات بنا کے چلو. کیسے رویے ہیں تمہارے ان آزمائش کے پرچوں میں. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے یہ مال، یہ اولاد، یہ آزمائش کے پرچے دیے تھے. اور ان آزمائشوں کو چھوڑنا نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا کہ ہم ان کو چھوڑ کر تارک الدنیا فقیر ہو کر بیٹھ جائیں اور جا کے اپنا اپنا اللہ اللہ کرتے رہیں یا ہم چلے کاٹتے رہے، وظیفے کرتے رہے اور ان سے ہمیں کوئی تعلق نہ رہے. نہیں، یہ فتنہ آزمائش ضرور ہے، لیکن ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے سفر کو طے کرنا ہے اور مجاہد کی طرح زندگی بسر کرنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. اور رہبانیت کے سارے فائدے تو یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی جہاد کرنا چاہتے ہیں اور رہبانیت، وہ تو جہاد سے ہمیں مل جائے گی. جہاد کون کرتا ہے؟ مجاہد کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا المجاہد من جاہد عن نفسہ. مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. تو گویا ان ساری نعمتوں کے، ان زینت الحیات الدنیا کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ایسے معاملہ کر کے چلنا ہے کہ جیسے کشتی میں بیٹھ کے جب انسان ایک طرف سے دوسری طرف جاتا ہے تو کشتی کے اندر سب دریا کے پانی کو نہیں ڈالتا، بلکہ اسی دریا کے پانی کے اوپر بڑے محتاط انداز میں ایک طرف سے دوسری طرف اپنی نیا کو پار لگاتا ہے. اگر وہ انہی نعمتوں کو لے کے انڈیل کر اپنی کشتی میں ڈالنا شروع ہو جائے، وہ پانی جس کے اوپر سے گزر کے ایک طرف سے دوسری طرف وہ جاتا ہے، اگر اس کو کشتی میں ڈالنا شروع ہو تو پانی ڈوب جائے گی. تو لہٰذا مومن کیا کرتا ہے؟ دنیا میں اس طرح سے رہتا ہے کہ انہی نعمتوں کے ساتھ محتاط طریقے سے جاہد عن نفسہ ہی کرتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے کرتے اپنا زندگی کا سفر طے کرتا ہے اور اپنی نیا کو پار لگاتا ہے. یہ اللہ نے طریقہ مجھے یہاں پہ آپ کو سکھایا کہ یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولادیں تمہیں غفلت میں نہ ڈالیں اللہ کے ذکر سے. لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کر دیں. یعنی ان مال اور ان اولادوں کی محبت میں بہہ کر تم اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو جانا. مومن کیسے ذکر کرتا ہے؟ تاریک الدنیا ہو کر چلے کاٹ کاٹ کے ذکر کرتا ہے؟ نہیں، مومن کی صفت تو قرآن پاک میں طریقہ سکھایا ہے اس کو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ چلے وظیفے کاٹ کاٹ کے نہیں کرتا، بلکہ تمام معاملات دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے صبح و شام، ہر وقت تنہائی میں ہو، ہجوم میں ہو، محفل میں ہو، اکیلے ہو، ہاتھ کام کاج میں ہو اور دل اللہ کی یاد میں ہو. یہ ہے مومن کا طریقہ جو ذکر الہی کرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے. چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ کر رہا ہو، اپنی اولادوں کے ساتھ یا تجارت کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. اور اپنی نمازیں اقیم الصلاۃ لذکری، اپنی نمازوں کا خیال رکھتا ہے. اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے اپنی نمازوں کو بھی قائم کرتا ہے اور اپنی تجارت لین دین کے معاملات وہ بھی قرآن پاک میں سکھا دیا گیا تھا کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. انہیں ان کی تجارتیں اور ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر کام، تجارت کا ہر کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا تھا؟ گاہی کو چھوڑ کر، جیسے ہی اذان کی پکار آئے، گاہی کو چھوڑ کر لبیک پکارتے ہوئے اذان کی پکار پر نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اور
تجارت کرتے وقت کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کو یاد؟ ایک تو یہ کہ جیسی اذان کی پکار ہے تب چلے گئے، اور دوسرا یہ کہ اگر لین دین ہو رہی ہے، ابھی اذان کی پکار نہیں ہے، درمیان کا ٹائم ہے، اب کوئی گاہک ہے تو اس کے ساتھ جب معاملات کر رہے ہیں تو پھر اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ کیسے کہ ناپ تول میں ڈنڈی نہیں ماریں گے، جھوٹی قسم کھا کے عیبدار مال نہیں بیچیں گے، اور دھوکہ نہیں دیں گے، رشوت نہیں لیں گے، اس قسم کے معاملات، ساری جو چیزیں ہیں تجارت کے حوالے سے ان میں خیال رکھیں گے، ان کو طریقے سے لے کر چلیں گے۔ یہ ہے وہ معاملہ جو تجارت کرتے وقت بھی، اپنے مالوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آتا ہے نا حدیث میں کہ کل مطیع للہ ہوا ذاکرون، ہر چیز جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ ذکر کر رہی ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا تھا افضل الذکر ذکر عند محرم اللہ، کہ افضل ذکر یہ ہے کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ گناہ کرتے وقت اللہ یاد آ جائے اور وہ گناہ سے باز آ جائے، وہ گناہ کو ترک کر دے۔ تو یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ یاد آ جائے اور آپ غلط کام کرنے سے رک گئے، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اور اس وقت بھی جب آپ ایک گناہ کو چھوڑتے ہیں تو تب بھی اللہ کی طرف سے نیکی لکھنے کا فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ذکر یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ زبان سے ہی ہم ذکر کو کر رہے ہو، تسبیحات کی صورت میں یا مصنون دعائیں کی صورت میں کر رہے ہو، یا نماز یا قرآن وغیرہ پڑھا جا رہا ہو، صرف یہی ذکر نہیں ہے بلکہ خاموش رہنا بھی ذکر ہے۔ خاموش رہنا کیسے ذکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ من سمتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو ایک تو یہ اس حوالے سے کہ خواہ مخواہ میں اپنی زبان کو غلط چیزوں میں چلانے سے بہتر ہے، یا لفظ چیزوں میں، لفظ باتوں میں استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی اطاعت میں آتی ہیں اور ہم خاموشی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر باتھ روم میں خاموش رہنا ذکر ہے، خاموش رہنا عبادت ہے۔ باتھ روم میں بات کرنے کا حکم نہیں ہے نا، تو باتھ روم میں خاموش رہنا اللہ کے ذکر کی ایک شکل ہے۔ غسل کرتے ہوئے بات نہ کرنا یہ بھی اللہ کے ذکر کرنے کی ایک شکل ہے، حالانکہ اس وقت ہم کوئی بھی زبان سے بات نہیں کر رہے ہوتے، الفاظ منہ سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ ہم نے مصنون طریقے کے حوالے سے وضو کرنا ہے، یہ سارے معاملات باتھ روم کے کر کے باہر آنے ہیں۔ تو گویا یہ ساری چیزیں بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تمہاری مال، تمہیں تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ گویا ہر چیز جو تم ان کے ساتھ کر رہے ہو ہاتھ کام کاج میں ہو اور دل اللہ کی یاد میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یعنی جو اپنے مالوں کی محبت یا اپنی اولادوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے وہ خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں علاج ایک اور جگہ بھی بتایا تھا اور فرمایا تھا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ کیا تمہارے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ تو گویا اگر ہم قرآن اپنے دلوں سے قفل اتارنا چاہتے ہیں، جو کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نطبعوا علی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں پر مہر لگانے کا معاملہ کر دیتا ہے، تو اگر ہم اس مہر کو ہٹانا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ قرآن پر تدبر تذکر کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کی ایک شکل بھی ہے کہ ہم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر بھی کہا ہے نا، تو یہ قرآن بھی ذکر کی ایک شکل ہے اللہ کے ذکر کی۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے تو اندر سے نفاق خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی دل کی نرمی کے علاج کے لیے بتایا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ منافق کا دل سخت ہوتا ہے، اس کا دل نرم نہیں ہوتا، تو نبی نے کیا بتایا تھا؟ دل کی نرمی کے علاج کے لیے بتایا تھا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو شفقت سے، اور قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں نفاق سے بچنے والا بنا دے۔ وَأَنفِقُوا، اگلا طریقہ، اگلا علاج بتایا جا رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اور خرچ کرو وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو وہ جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک اور طریقہ بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اپنے اندر سے نفاق کو نکالنے کا۔ نفاق اصل میں روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ نون فا اور خاف۔
نفقہ ایک سرنگ کو کہا جاتا ہے، ایک ایسی سرنگ کیسی ہوتی ہے جس کی دونوں طرف اطراف کھلی ہوتی ہے نا. تو عربی زبان میں منافق ایسے چوہے کو کہتے ہیں جس کے بل میں 2 سوراخ ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف سے نکل جاتا ہے اور دوسری طرف سے وہ نکل جاتا ہے. تو منافق کون ہوتا ہے پھر کہ ایک طرف سے جاتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. یہ منافق کا بالکل ایسا ہی رویہ ہے. اور جو انفاق ہے، انفاق کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے، نفقہ سے یہ بھی نکلا ہے. تو یہ کیسے نکالے گا یہ نفقہ انفاق کے حوالے سے کہ ایک طرف سے مال ڈالتے جاؤ اور دوسری طرف سے نکالتے جاؤ، دوسری طرف سے وہ مال نکلتا جائے، اللہ دیتا جائے، آگے نکالتے جاؤ. جب انسان انفاق فی سبیل اللہ کا عمل شروع کرتا ہے تو یہ نفاق کو ختم کرنے کے لیے ایک اکسیر ہے، ٹوٹکا جو اللہ نے یہاں پر مجھے اور آپ کو طریقہ بتا دیا ہے. کب کرنا ہے خرچ؟ جب مر جائیں گے، پیچھے سے ہمارے لواحقین خرچ کریں گے؟ نہیں. من قبلی، اس وقت سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت، کہ تمہارے میں سے کسی ایک کے اوپر موت کا وقت آ جائے، فیقول، اور وہ یہ کہے، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہیں تو نے مجھے مہلت دی ایک وقت، تھوڑی سی وقت مقرر کے لیے کہ مجھے میری اجل پوری ہونے کا وقت آتا، تم نے کیوں نہ مجھے اس وقت تک مہلت دی، فاصدق، کہ میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالح لوگوں میں سے ہو جاتا. یعنی کہ اللہ تو نے مجھے کیوں نہ تھوڑی سی اور مہلت دے دی، کہ مجھے اور مہلت دے دے کہ میں صدقہ دیتا اور میں صالح لوگوں میں سے شامل ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور ہرگز نہیں وہ ڈھیل دیتا یا تاخیر کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نفس کے لیے، اذا جاء اجلها، جب کہ اس کی اجل آ جاتی ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کی اجل کا وقت آ جاتا ہے تو ولا یستقدمون ولا یستاخرون، نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر کی جاتی ہے. ملک الموت جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ کوئی تقدیم اور تاخیر کے بغیر اس وقت مقرر پر، اجل کے وقت پر اس کی موت جان کنی کا معاملہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے اور پھر وہ بعد میں یہ باتیں کہنے لگے کہ مجھے اور مہلت عمل مل جائے. اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی مہلت عمل نہیں دے گا. لہٰذا حدیث بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ جب جان لبوں پر آ جائے اور تم یہ کہنے لگو کہ یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. اے ابن آدم، اس وقت یہ مال تیرا نہیں، اس وقت یہ مال تیرے وارثوں کا ہے. تو خرچ کب کرنا ہے؟ پھر ہم نے اپنی زندگی کی مہلت عمل میں خرچ کرنا ہے. آج وہ وقت ہے جو ہم نے اپنا مال خرچ کرنا ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے یہ منافقت نکل جائے، یہ نفاق نکل جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو جاری رکھنا ہے، اس پہ تر رکھنا ہے اس کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 4 چیزوں کا شکر 4 چیزوں سے پہلے کر لو. جوانی کا شکر بڑھاپے سے پہلے کر لو. یہ نہ ہو کہ آج جوانی ہے تو وہ جوانی ختم ہو جائے اور بڑھاپا آ جائے اور اس وقت ہماری حالات کسی کام کے نہ رہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ صحت کا بیماری سے پہلے، مالی فراخی کا مالی تندرستی سے پہلے. آج تمہارے پاس مال ہے، کل پتہ نہیں رہے نہ رہے، لہٰذا آج مال ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے سودے کر لو. زندگی کا موت سے پہلے شکر کر لو، خرچ کرو. اس خرچ کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ، کیونکہ حدیث کے حوالے سے 3 عمل ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں جب انسان اس دنیا میں چلا جاتا ہے. ایک وہ مال جو ہم صدقہ جاریہ میں لگاتے ہیں، ایک وہ علم نافع جو ہم کسی کو سکھاتے ہیں، اور ایک وہ اولاد، نیک اولاد جو بخشش کی دعا کرتی ہے. تو ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر تو ہمارا کوئی کام ہمارے کام نہیں آنا نا، یہ کوئی مال ہمارے فائدہ نہیں ہونا. جو مال آج ہم دنیا میں لگا کے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا مال وہ نہیں ہے جو تم پہن کر خرچ کر دیتے ہو، تمہارا مال وہ نہیں ہے جو تم کھا کر اڑا دیتے ہو، تمہارا مال وہ ہے جو تم فی سبیل اللہ خرچ کر کے اپنے لیے محفوظ کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم آج خرچ نہ کریں اور قیامت کے دن ہم امت کے فقیر بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا فقیر کون ہے؟ پھر آپ نے خود فرمایا فقیر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جس کو وہ نہیں جس کو اللہ نے مال نہیں دیا، بلکہ فقیر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیر مال سے نوازا
لیکن اس نے اپنے اس مال کو آگے بیچ کر اپنے لیے محفوظ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی مہلت عمل میں کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنی آخرت انویسٹمنٹ بینک میں بڑھ بڑھ کے ڈپازٹ کرنے والا خوش نصیب بنا کے اپنی زندگی کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس نفاق کو نکالنے میں بھی ہمارے لیے مددگار بن جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے ساتھ سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما کے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ نے تو کھول کھول کے مجھے آپ کو ساری باتیں سورہ منافقون میں کثرت سے طریقے سے ہر چیز کھول کھول کے بتا دی ہے۔ اب میرا اور آپ کا رویہ ہے کہ ہم کیسے بڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں۔ یا الہی اگر نفاق کی کچھ ہلکی سی رمق بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اس رمق کو بھی ہمارے اندر سے نکال دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی جان مال اپنی اولادوں کو ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے والا بنائے، اپنی جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں اس کو اپنی راہ میں لگانے والا خوش نصیب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون